کے پاس بائبل مقدس میرے ساتھ نکالیں 18 باب لوکا کی انجیل 18 باب پہلی آیت سے۔ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ان سے یہ تمثیل کہی۔ ہم آج خدا کے پاک کلام میں سے بڑے خوبصورت تمثیل کے ذریعے خدا کے کلام کو سنیں گے کہ یسوع مسیح نے جو ہے ان کے تمثیل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، بتایا کہ ہمیں کس طرح دعا میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کس طرح ہمیں بلا ناگا دعا کرنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے بلا ناگا دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ جب ہم بلا ناگا دعا کرتے ہیں، ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کے حضوری میں آتے ہیں، اور بلا ناگا دعا ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا توکل، بھروسہ، یقین اس خدا پر ہوتا ہے کہ وہی سب کچھ کرے گا، وہی کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اور جب ہم ایمان پہ قائم ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے معجزات ہوتے ہیں، پھر خدا لا تبدیل کام کرتا ہے، پھر خدا ہمارے لیے ایک ایسے کام کرتا ہے جو ہماری جو دل کی خواہش ہوتی ہے خدا اس کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دعا میں ٹھہرے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دن دعا کر لی، ہفتے میں ایک دن دعا کر لی، یا کبھی کبھی جب مشکلیں آئی، دعا کی نہیں سنی گئی تو پھر خدا کو چھوڑ دیا، بلکہ ہر روز بلا ناگا خدا کا کلام لکھ کے کہتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے اسے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا، ہر وقت دعا کرتے رہنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی دعا کا ٹائم کیا ہے، آپ کی نماز کا ٹائم کیا ہے، لیکن ہمارے لیے 24 گھنٹے ہمارا خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آپ جب بھی پکاریں گے، رات کے پہر آپ پکاریں، کیونکہ خدا کا کلام لکھا ہے ہمارا خدا نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ہمارا خدا جاگتا ہے، ہمارا خدا ہماری دعا کو سنتا ہے۔ وہ کہتا ہے پکارے گا تو میں تیری سنوں گا، تو مانگے گا تو میں تجھے دوں گا۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، رات کی کسی پہر اٹھے، صبح کی کسی وقت اٹھے، دوپہر صبح جب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم خدا کے پاس آ جائیں۔ خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہونا چاہیے بلا ناگا، کسی ناگا کیے بغیر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بدن میں کوئی بیماری آتی ہے تو ڈاکٹر دوائی تجویز کرتا ہے کہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ کھانی ہے، 3 مرتبہ کھانی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اسی روٹین کے ساتھ اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ناگا ہو گیا نا اور دوائی نے اثر نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں نا کہ ناگا دوائی جو ہوگا اثر نہیں ہوئے گا۔ لیکن دعا میں بھی جب ہم کیا کرتے ہیں، ناگا کرتے ہیں، دعا میں ہم روٹین کے ساتھ خدا کے ساتھ، تو وہاں پر ابلیس کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، ابلیس آ کر وہاں پر جو ہے برخلا ڈال دیتا ہے۔ لیکن ہمیں لگاتار اپنے مقصد کی جنگ لڑنا ہے، اپنے مقصد میں خدا ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ دعا دیکھیے یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے کہ جب دعا کرنی ہے تو دعا میں ہمت نہیں ہارنی، دعا کرنی ہے تو دعا میں ہمت نہیں ہارنی، بلکہ ہماری ہمت مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا جو ارادہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو پانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا 12 برس سے عورت بیمار تھی، اور جب اس نے یسوع کا سنا کہ یسوع ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، یسوع گناہگاروں کے گناہ معاف کرتا ہے، اور یسوع کے سامنے کوئی ایسی بیماری نہیں جو ٹھہر سکے۔ اور پھر اسے کیا کہ اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کہا کہ اگر میں یسوع کا پلڑا ہی چھو لوں تو میں شفا پا لوں گی۔ کتنا ہی بڑا ایمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پلڑا چھو لوں تو میں کیا کر لوں گی، شفا پا لوں گی۔ ہمت نہیں ہاری، وہ جو اتنی بڑی بھیڑ ہے اس میں سے گزرتی ہوئی وہ آگے چلی گئی اور جا کر یسوع مسیح کو چھو لیتی۔ اسے ہمت نہیں ہاری، بے دل نہیں ہوئی، خوف نہیں کھایا، بلکہ وہ کیا کرتی ہے، وہ خداوند کے پاس چلی جاتی ہے، اسے جا کر خداوند کی رفاقت میں قائم ہو جاتی ہے، اور خدا اس کو کیا کرتا ہے، یسوع مسیح شفا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شفا نکلی ہے۔ یسوع مسیح اگر شفا نہ دینا چاہتا تو شفا کو روک لیتا،
اس میں سے شفا نکلی ہے اور یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ اور لکھا ہے یہاں پر تمثیل کیا دے رہا ہے کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا۔ قاضی جیسے ہمارے جج ہیں، عدالتوں کے جج جو ہے ان کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک عدالت میں ایک جج تھا، انصاف کرنے والا، انصاف دینے والا، فیصلے کرنے والا۔ اور یہاں پر لکھا ہے ایک قاضی تھا اور وہ نہ تو خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا۔ ہم دیکھیں قاضی کس قسم کا ہے۔ قاضی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو عدالت میں جو ہے وہ جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہ انصاف دینے والا ہے، لیکن اس کے اندر انصاف نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بے انصاف ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ کوئی آدمیوں کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ خدا سے نہیں ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا۔ وہ کہتا ہے جو کچھ میں ہوں میں ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں میں کروں گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی کا کوئی بھی خیال نہیں کرتا۔ لکھا ہے اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا۔ مدعی جو درخواست گزار ہے، درخواست دینے والا ہے، انصاف طلب کرنے والا ہے، کرنے والی ہے، وہ اسے اپنے جو بھی اس کا معاملہ ہے، جو بھی اس کا مقدمہ ہے، اس کے لیے انصاف چاہتی ہے، لیکن قاضی اس کی سنتا نہیں، کیونکہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ تو پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تو رشوت کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو تو کسی انسانیت سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر چیز سے کیا ہے، وہ کوئی محبت نہیں، اپنے بس اس کا اپنے کام سے غرض ہے۔ اور لکھا ہے اس شہر میں ایک قاضی ہے، ایک جج ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ ایک عورت ہے، بیوہ۔ وہ بیوہ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، بڑی غریب ہوگی بیچاری بہت زیادہ، اور وہ کسی مقدمہ میں پھنس چکی ہے اور انصاف کے لیے جاتی ہے۔ اور لکھا ہے کچھ عرصہ تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا۔ وہ بیوہ اپنی ہر طریق پر جو بھی طریق دے رہے ہیں وہ جاری ہے، روٹین کے ساتھ جاری ہے کہ آج میرا فیصلہ ہو جائے گا، آج میرا فیصلہ ہو جائے گا، آج تو قاضی جو ہے میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، آج تو مجھے فتح مل جائے گی۔ وہ ہمت نہیں آتی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چند لمحوں کی دعا کی، چند دن دعا کی، نہیں سنی گئی تو کہتا ہے ساڑھا خدا سنتا ہی نہیں، ہمارا خدا جواب ہی نہیں دے رہا، میری تو دعا خدا سنتا ہی نہیں ہے۔ اور ہماری دعائیں بھی کیسی ہوتی ہیں؟ کوئی ان میں جو ہے خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی صرف لالچ تک دعا ہوتی ہے، کبھی کبھی صرف اپنے ایک مقصد تک ہوتی ہے۔ ہم خدا کو خدا ہونے کا درجہ نہیں دیتے، اور جب جیسا نہیں کرتے ہمیں خدا کو خدا ہونے کا درجہ دینا ہے۔ اندر کیا کہتا ہے؟ اے اپنے دوست مجھ پر رحم کر، ترس کھا، مجھ پر ترس کھا۔ اور یسوع جب ترس کھاتا ہے نا، کہتا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کر دے، شفا دے دے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ قاضی جو نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، لوگوں کے غلط فیصلے بھی کرتا ہے، جو لوگ امیر ترین ہیں ان کے فیصلے اپنی مرضی سے وہ کرتا ہے، اور یہاں پر غریب کا اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک دن وہ بھی اپنے آپ میں سوچ رہا ہے کہ میں اس بیوہ کا فیصلہ کروں، اس نے میرے ناک میں دم کر دی۔ وہ آ کر تنگ آ کر ایک دن اس کا فیصلہ کرتا ہے، اور خدا نے کہا سنو، خدا نے کہتا سنو، تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم دعا کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی دعاؤں میں وہ رابطہ نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، وہ خدا کے ساتھ جو ہے لگن نہیں ہے، بلکہ جو خدا چاہتا ہے وہ آپ کے اندر بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا خدا نے کہا سنو، بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ کہتا اپنے لوگوں کا، اپنے برگزیدوں کا، اپنے ساتھ قائم رہنے والوں کا، اس کے ساتھ چلنے والوں کا، لکھا وہ انصاف نہ کرے گا جو رات دن اسے فریاد کرتے ہیں، رات دن پکارتے ہیں، شام صبح دوپہر ویلے میں فریاد گزارا، سنے گا رب رونا میرا نائے سب پکار۔ خدا سنتا ہے جو بھی دعا ایمان کے آپ
بہت سے لوگوں کو وہ دیکھیں کہ جو ایمان پر قائم رہے، انہوں نے جو بھی خدا سے مانگا خدا نے کر دیا، کہتے ہیں خدا بھی یہ ہونا چاہیے، خدا کر دیتا ہے۔ اور آج ہم بھی اسی ایمان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ جو دن رات فریاد کرتے ہیں خدا کیا ان کی نہیں سنے گا؟ کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خدا آج ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ایمان کی حالت میں خدا کے ساتھ بڑھتے جائیں۔ ہم اسی ایمان کے ساتھ کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اسے فرمایا ہے مانگو تم کو دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے میرا کان بھاری نہیں، میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، میرا کان بھاری نہیں سن نہ سکے، میں تمہیں جواب دوں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں بحال کروں گا، میں تمہیں ہری ہری چراغوں کی طرف لے جاؤں گا، میں تیرے دشمنوں کو روبرو دسترخوان بچھاؤں گا، میں تیرے سر پر تیل ملوں گا، تیرا پیرا لبریز ہوگا۔ اور کب ہوگا؟ جب ہم خدا پر توکل کر کے خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ زبور 125 میں لکھا ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے کوئی سے ان کی مانگ، ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں، پھر ہماری درخواستیں، ہماری التجائیں خدا ان کا جواب ضرور دیتا ہے، کیونکہ آپ کا خدا کبھی بھی آپ کو نا امید اپنے ہاں سے جانے نہیں دیتا۔ وہ آپ کے لیے اپنا آسمان کھولتا ہے، وہ اپنے طالبوں کے لیے آسمان کے دریچے کھولتا ہے، وہ اپنے طالبوں کے لیے اپنی محبت کو جاری کرتا ہے۔ ہمیں ہمت نہیں ہار رہی، خدا کہتا ہے ہمت نہ ہارنا اور دعا کرتے رہنا۔ دعا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے، خدا سے باتیں کرنا ہے۔ اور جب ہم ہمت نہیں آتے، اپنے خدا سے ملاقات کرتے ہیں، ڈیلی ملاقات کرتے ہیں، رات شام سویرے رات دن اس کے قدموں میں ٹھہر جاتے ہیں، تو آپ کا خدا آپ کی دعا کا جواب ضرور دیتا ہے۔ وہ آپ کے لیے آپ کے کام کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ناممکنات کام کرتا ہے۔ آج ہم خدا ان کے پاس آنا ہے اور اسے آج یہ کہنا ہے کہ تو انصاف کرنے والا ہے، تو زندہ خدا ہے، تو لا تبدیل ہے، تو وعدوں میں سچا ہے، تیرے ہاں تو برکت ہے، تو اپنے طالبوں سے پیار کرتا ہے، اپنے طالبوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آج ہم تیرے لوگ ہیں، اے خدا ہم تیری بارگاہ میں آئے، ہمیں چھو خدا اور ہمیں آج تو اپنی محبت کو جاری کر دے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا سے دعا کریں، اسے کہیں خدا ہمیں بلا ناگا اپنے حضور میں ٹھہرنا سکھا، ہم بلا ناگا دعا کریں تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑے۔ ہم دنیا کی طرف نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کرتی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس کے پاس ہیں۔ ہم اس ہستی کے پاس آئے ہیں جس کے پاس ناامیدی نہیں ہے، جس کے پاس کمی نہیں ہے، جو بنانے والا اور نازل کرنے والا ہے۔ ہم اس ہستی کے پاس آئے ہیں۔ وہ عورت بھی اسی ایمان کے ساتھ آگے بڑھی کہ آج میں اس کو چھو رہی ہوں جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کا بیماریاں حکم مانتی اور بدروں سے چلی جاتی ہے، بدرواہ حکم مانتی اور بھاگ جاتی ہے، ہوا جب یہ اس کا حکم سنتی ہے تھم جاتی ہے، پانی جب اس کا حکم سنتے ہیں دو حصے ہو جاتے ہیں۔ وہ آج خدا ہمارے درمیان ہے، وہ کہتا ہے پکار میں تیری سنوں گا۔ بلا ناگا دعا کر، ہمت نہ ہارے، اپنے خدا کے ساتھ بلا ناگا رفاقت رکھے، اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائے، اپنے خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرے تاکہ ہم اس سے کامیابی پائیں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خدا سے دعا